اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم سورۃ بقرہ کی 35-36 آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ آج اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پہ کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اس سے پیر و مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم کے خلاف اولیٰ کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زباں پر لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کے دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمع دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا بیان۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم تھے اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل درج کیے گئے ہیں۔ 1. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا: اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اس نے کہا: تیری ذات کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔
کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ دو، گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندے میں سے ہیں۔ تین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔